جو فیملی یونٹ کی لینز ہے. تو آئی سوئر ٹو گاڈ مجھے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام سے جو پھیرنے والے لوگ ہیں نا وہ امیاں ہیں. وہ باپ تو گھر پہ ہوتا نہیں, بچے تو اماں کے پاس ہوتے ہیں. اسلام کو کیجول کر دیتی ہے ماں. 95% تو بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں. کمپرومائز اسٹیٹمنٹ آپ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, حرام کما رہا ہے حلال کما رہا ہے, کوئی بات ہی نہیں, کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں. بس گھر کے اندر جو ہے نا میرے وہ والے سوشو اکنامک اسٹیٹس کو مینٹین رہنے چاہیے. میں جس گاڑی میں بیٹھتی ہوں اسی طرح کی گاڑی ہو, میں جس گھر میں رہتی ہوں اسی طرح گھر رہے, چاہے میں یہاں پہ رہوں یا کہیں اور رہوں. موسٹ آف دا ہیومن beings in پاکستان, انڈیا اور our culture, even actually مسلم کلچر, چھوڑیں اس وقت دنیا کے غیر مسلمانوں کو, زیادہ تر تو گھر اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ عورت کے پاس طاقت نہیں ہے. اور وہ کس چیز کی طاقت ہے, بائی دا وے وہ یہ نہ سمجھے میں کہ میں ہیومینیٹیرین لیول پہ کوئی رحم کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ایکچولی ویری اینگری ایٹ دا وومن. وہ طاقت اس کو کسی نے چینی نہیں ہے, وہ طاقت خود لانی تھی. عجیب سی بات ہے, دیر از نو وے کہ آپ کو شوہر نے آ کے آپ کو جامعۃ الازہر کی ڈگری تو نہیں کروانی ہوتی نا. ہر شادی کے بعد جہیز میں جامعۃ الازہر بھیجیں گے یا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد بھیجیں گے. دیٹس ناٹ the way even men are trained. Men are also trained by their own, reading their own books, doing their own mistakes and learning from their own mistakes. Where do you think they gain strength from? یہ جتنے کے جتنے لوگ ہیں وہ جو کہ دین کے اوپر ہیں, دین کے اوپر اپنے سٹینڈرڈز کو ہائی اور ریز کرتے ہیں, what do you think they go to some certain 8 سالہ کورس, 50 سال کا ان کا کوئی کورس ورک پلان کر کے دیا جاتا ہے؟ نہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیسیژن لے لیا, آئندہ نہیں کریں گے. بڑے بڑے ڈرگ ایڈکٹس ہیں اس وقت, جو دائی ہیں, مجاہد ہیں, بڑے بڑے زانی ہوتے تھے پہلے, جو ان کو ڈیسیژن لیا انہوں نے کہ نہیں بس اب اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہے. Where do you think they get that power from? You think 500 بندوں کا کوئی گروپ آتا ہے یا فرشتوں کے اوپر سے کوئی وحی آتی ہے ان کو؟ No, everybody gets the power from his own or her own decisions. Where did the girl start to compromise کہ نہیں مجھے یہ گھر مینٹین کرنا ہے, یہ گھر کا سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے, اس لیے میں اس گھر کو تباہ ہونے کی بجائے میں دوزخ میں ڈال دوں گی بچوں کو, وہ والا گھر میرا دوزخ میں بن جائے گا, دنیا میں یہ والا گھر جو نام نہاد جنتی لگ رہا ہے وہ بن جائے, چاہے جو مرضی کر رہا ہو میرا شوہر, چاہے جو مرضی ہو رہا ہو میرے آس پاس. I am going to be like, نہیں میں مطلب کوئی ایسی کوئی کہانی ان کو سنی ہوئی ہے کہیں سے, somebody convinced you guys کہ اسلام میں عورت کو شاید بچت ہو جائے گی, کہ ہاں تیرا شوہر زانی تھا, چلو کوئی بات نہیں, تو نے تو کچھ نہیں کیا نا, تیرا شوہر حرام کما رہا تھا, چل کوئی بات نہیں, تو نے تو کچھ نہیں کیا. کوئی بچت نہیں ہے کسی عورت کی. آپ نے کیا سمجھ لیا, ایک بالغ عورت سے بہت سوال نہیں ہوں گے کہ جو بالغ آدمی سے ہوتے ہیں کہ تمہیں ڈر کس بات کا تھا؟ یہ طاغوت اور شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ Where do you think you got the fear statement from? Justified in the court of Allah subhanahu wa ta'ala کہ نہیں میری بچت ہو جائے کیونکہ میں تو عورت بنائی گئی تھی. یہ کوئی ایسی بچت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا دوزخ میں عورت کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ رحم کی اپیلیں جو ہے نا یہ اپنے اندر سے نکالیں جسٹیفیکیشن کہ وہاں پہ میں اس لیے بچ جاؤں گی کیونکہ دنیا میں تو سارے آدمی میرے پہ رحم کرتے رہے. جب آگ لگتی تھی تو عورتوں اور بچوں کو باہر پھینکتے ہوتے تھے, وہاں پہ فرشتوں نے زیادہ عورتیں دوزخ میں پھینکی آگ میں. وہ کوئی وہ رولز کے اوپر نہیں وہاں پہ چل رہا جو یہاں پہ رول اپنے لگائے ہوئے. اوکے, سو it's a problem that you guys are not realizing. There is such a big catastrophe upon us جو کہ پوری دنیا میں مسلمان کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے کیجول ہے. وہ اچانک کسی کو اللہ پکڑ کے لائے تو لائے نہیں. تو ہمارے ماں باپ نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ہمیں دین سے ہٹا دیں, اور اپنے اوپر یہ جسٹیفیکیشن نہ رکھیں کہ میں نمازوں کے اوپر سختی کرتی ہوں یا روزوں پہ سختی کرتی ہوں. اس سے کچھ نہیں ہوتا. ان سٹینڈرڈز پہ سختی کریں جس سٹینڈرڈ اپنے شوہر کو ٹیسٹ کرتی ہیں آپ, وہ والے سٹینڈرڈ سے بچے بھی پاس ہونے چاہیے اور بچوں کو پتہ ہونے چاہیے. سو it's such a big dilemma. I was talking to this girl and alhamdulillah such an amazing spirit she had, but compromise کہاں پہ کیا تھا, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. And she said, my husband is actually a very good person, kind-hearted. I mean, of course, he's cheating on me. He's doing this and that. He's a kind person, good person. And I want him to leave me rather than me to leave him. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں وہ کل کہیں کہ تو نے اپنے یہ اسٹیپ لیا تھا, تو نے ابینڈن کیا تھا گھر. And I told her کہ یہی موقع ہے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں چھوڑے, تم چھوڑو. اپنی بیٹی کو یہ بتاؤ کہ میں نے ڈیسیژن لیا تھا, میں نے نکالا تیرے باپ کو گھر سے. وہ کون ہوتا ہے چھوڑ کے جانے والا؟ میں نے اللہ کے لیے ڈیسیژن لیا تھا کہ سب کچھ قبول ہے, زنا قبول نہیں ہے. یہ جسٹیفیکیشن دیکھیں کیسے ایک وکٹمائزیشن ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے خاتون میں, اسپیشلی پاکستانی خاتون میں, اسپیشلی مسلم پاکستانی خاتون میں, کہ نہیں وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے. بعد میں بچے یہ نہ سوچیں کہ میں غلط عورت ہوں, میں نے اب گھر توڑ دیا. گھر توڑے, 1000 گھر توڑے اللہ کے لیے. آپ کی ویکنیس ہے یہ, اسٹرینتھ نہیں ہے آپ کی جو آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے, اور پھر کہتے ہیں بچے ہمارے طاقت ہو جائیں. تب بچوں کی سمپتھی گین کرنے کے لیے بچوں کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں.
break that house if you have to, if اللہ کے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے آپ, اسپیشلی آپ کا شوہر, ایون آپ کا باپ بھی, ایون آپ کا بھائی اور بیٹے بھی. مطلب کون سی دنیا کا اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ گھر کے اندر ہی نہیں جہاد کر سکتے, باہر بیٹھیں گے ہم اور طالبان کے نعرے لگا رہے ہیں بیٹھ کے. ایسے نہیں ہوگا. جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے وہاں پہ اپلائی کریں, اور وہاں پہ اپلائی نہیں کی تو اللہ طاقت چھین لیں گے آپ سے. پھر مسلمان اور غیر مسلمان کیا, پھر تو محلے کے کیڑے مکوڑے بھی آپ کو رون کے نکلیں گے. پھر آپ کون سی طاقت کی باتیں کر رہی ہیں؟ سو اٹس این امیزنگ کانٹراسٹ کہ ہمارا فلسفہ جو ہے نا وہ اللہ رسول کے اوپر ہے, اور ہمارے قوانین جو اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہم نے, مطلب شوہر کے اوپر قانون لگاتی ہیں آپ اللہ کے کہ یار یہ تو زنا کرتا ہے, یہ تو حرام کماتا ہے, اپنے اوپر قانون لگائے ہوئے پتہ نہیں کون سے مذہب کے, یہ اس کو اپنے اوپر بھی اللہ کے قانون لگائے نا. پھر ختم کریں کہانی. یہ آدمی کو ڈر ہونا چاہیے کہ میری بیوی کے سٹینڈرڈ ہیں جس کی وجہ سے میں بچا ہوں. آدمی کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ میں گھر جاؤں گا تو کون سا منہ دکھاؤں گا اپنی بیوی کو, کہ اس کے سامنے میں کون سا ہیرو بنتا پھرتا ہوں. پرووائڈر آئے ہیں, کسی پرووائڈر کو یہ حق نہیں ہوتا کہ باہر جو مرضی عیاشیاں کرے, کیونکہ اس لیے کہ پیسے کما کے دیتا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اس کا کام ہے یہ پیسے کما کے دینا. وہ احسان نہیں کرتا کسی بیوی بچے پہ. اگر وہ اتنا نہیں کر سکتا تو انسان ہونے قابل نہیں ہوا. یہ آدمی ہونے کا جشن کیوں مناتا پھر رہا ہے؟ گرل فرینڈ کے سامنے آپ اپنی مین ہوڈ دکھائیں اور گھر آ کے you change the rules of the game. Sorry, this is not how it's going to work. And the same onus, same kind of crime is committed by the wife. Standards باتیں ٹیسٹ کر رہے ہیں آدمی کو, اسٹینڈرڈز پہ فیل ہو رہے ہیں, اور جب آدمی ٹیسٹ کرے کہ ہاں نہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اللہ کا قانون پورا کرو. نہیں وہ گھر ٹوٹ جائے گا, میں بچوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. تو وہ اپنی گرل فرینڈ کے لیے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی کسی کی بچی ہیں جس کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنی عیشی پوری کرا رہا ہے, اپنے بچوں کی عیشی پوری کرا رہی. This is not on. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. اللہ کے یہاں نہیں کوئی دھوکے اور گرے میٹر. اللہ تعالیٰ کا بڑا صاف بلیک اینڈ وائٹ قانون ہے. اللہ تعالیٰ سمپلیفائی کر کے دنیا چلاتے ہیں. اللہ کمپلیکیٹ کر کے خوش نہیں ہوتے کسی کو. یہ انسانوں کی ایک خصلت اور بیماری ہوتی ہے کہ لوگوں کو جان کے راکٹ سائنس میں پھنسا دیں کہ میں بہت سمارٹ ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمپلیفائی کیا ہوا ہے. اور میں پھر آپ کو ڈرا رہا ہوں, آپ کو دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب آپ وہاں پہ آپ کو سمپتھی ووٹ ملے گا, فرشتے آپ کو دیکھ کے دل پسیج جائے گا, یہ کمزور سی چیز آئی ہے, اٹھا کے پھینکیں گے وہ دوزخ میں کہ تجھے جو طاقت دی تھی تجھے پتہ بھی تھا اس بات کا, تو نے بڑی جگہ پہ اپلائی کی ہے, جب موقع آیا وہاں پہ تو اللہ سے دور ہو گئی. You think this is a small matter? اگر آدمیوں کی تعداد زیادہ ہوتی دوزخ میں, آپ کی سوچ ہے کس طرح کے لاز اور امینڈمنٹس ہوئی ہوتی گھروں کے اندر, کیونکہ قانون بناتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے وہ ریشو میں میرا نام نہ آ جائے. آج تک علماء کرام اس حدیث کے اوپر رو رہے ہیں آج تک کہ دوزخیوں کی آدم نے جب رائٹ اور لیفٹ پہ دیکھا تو ایک بندہ نظر آیا جنتی, اور لیفٹ پہ 999 نظر آئے. روح کانپ جاتی ہے جب بھی کوئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے علماء کرام کی. سب سے پہلے یہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ بھائی بچت نہیں ہونے والی ہماری. 1 out of 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے. دنیا کے حالات کو اور ورلڈ ویو کو دیکھتے ہی وہ ایسے. آپ کو کیوں نہیں اس بات سے ڈر لگ رہا کہ یہ جتنے بھی آنٹیاں انکل مل کے آپ کو دلاسے دے رہے ہیں, ان سے خالی یہ قانون پوچھیں کہ just because you compromised on Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you think I'm going to compromise on this? یا تو اپنے نام کے آگے سے یہ فاطمہ اور خدیجہ نکالیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کریں, یا پھر پوری طریقے سے ادھر آئیں. جن کے گھروں کے ماں باپ میں سے باپ مر جاتا ہے وہ اللہ ان کو بھی پالتا ہے, جن کی مائیں مر جاتی ہیں اللہ ان کو بھی پالتا ہے. آپ کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے ان دا بگر ڈائیگرام جو آپ نے مفت میں بنائی ہوئی ہے. فرعون کو یہ والے جو ہے نا اسمپشن اور مفروضے رکھے ہوئے تھے, اس کو یہ دھوکا تھا, اپنے آپ کو سیلف ڈیسیٹ میں کرتا تھا کہ میرے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا. ہم سب کو بھی یہ کہیں نہ کہیں سے دھوکا ہوتا ہے, ہر آدمی کو ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچے جو ہے نا روڈ پہ آ جائیں گے, فیصل ایونیو پہ کھڑے پائے جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ ہوتا ہے طاغوت, اور یہ ہوتا ہے اپنے اوپر اللہ کا کلیم رکھنا. جس گھر میں بھی کوئی بھی مصیبت آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے اپنے ہاتھوں سے اس کو نکالا ہے. چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے خود پالا ہے, ہم نے نہیں پالا کبھی کسی بچے کو. یہ کسی مسلمان کو کوئی شک ہے تو وہ کسی اور سیشن میں میرے پاس ضرور آئیں. I will clarify the bigger picture کہ کون بچے پالتا ہے اور کون نہیں پالتا. So understand the simplicity of the diagram. We are going to start with the man's role, obviously, for obvious reasons, because not only that I can understand it better, میرا سیمپل زیادہ ہے, زیادہ تر آدمیوں کے ساتھ میری گفتگو اور ان کے حالات دیکھ رہا ہوتا ہوں میں, ان کی بیسک فریکچرز کہاں سے آ رہے ہیں. ہمارے معاشرے کی انٹرفیسنگ زیادہ ہے, پولیٹیکل سیکٹر کے اندر, ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر پاور ہی صرف آدمی کو دی ہوئی ہم نے پاکستان انڈیا میں. تو I mean there is no way to compare the pieces of the pie between a man and a woman. So اور اللہ نے بھی تمام آدمی کو ہی بنایا, so we're going to start with the man. ادروائز میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, جتنا زیادہ ڈیوسٹیشن
سوسیولوجی میں ایک عورت ایز اے مدر اور ایز اے وائف کاز کر سکتی ہے, آدمی نہیں کاز کر سکتا. کیسے؟ اس لیے نہیں کہ وہ خود 2 نمبر یا غلط کام کرتی ہے یا پھر کیریکٹر میں ویکنیس ہے. نو, اس کا خیر کیریکٹر میں تو ویکنیس ہے اس کی کہ وہ والی اسٹرینتھ نہیں دکھاتی کہ جس اسٹرینتھ کی بنا کے اوپر گھر بچ سکتا تھا, اس کے بچے دوزخ سے بچ سکتے تھے. اور وہ اسٹینڈرڈز اپنی طرف سے نہیں بنائے گی, نہ ہی وہ کوئی آل انڈین ایکٹ یا پاکستان کا پینل کوڈ یا کامن ویلتھ کے لاز کے تھرو بنائے, وہ اللہ کے قانون کے تھرو بنائے گی. اگر آپ کو یہ نہیں بلیف تو پھر آپ کی ویکنیس وہیں سے اسٹارٹ ہو گئی. یو ور ناٹ ایکسپوز ٹو دی رائٹ نالج آف اسلام. اللہ تعالیٰ کے جتنے اسٹینڈرڈ اسٹرکٹ ہیں, دنیا پوری کے قوانین مل کے بھی UN بنا دے, وہ نہیں, اور اتنے انڈرسٹینڈیبل اینڈ لاجیکل ہیں. So they give power to the woman. Stand up to those standards and test your husband on them. شادی سے پہلے پوچھیں کہ یہ قانون چلے گا, اگر چلانا ہے تو آؤ, نہیں چلا سکتے ہو تو ابھی بتا دو, بعد میں کیا مجھے گھر کا ٹرانزٹ کرنا پڑے گا, مجھے کوئی مصیبت نہیں ہوگی, اللہ بچانے والا مصیبت سے, ٹرانزٹ مجھے ہی کرنا پڑے گا.